بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اپنا پیٹ بھوک کی شدت سے زمین پر ٹیک دیتا تھا، اور اسی طرح بعض دفعہ بھوک کی شدت سے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک روز میں اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے تو میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے متعلق پوچھا۔ میں نے ان سے اس لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں، لیکن وہ گزر ہی گئے اور کچھ نہ کیا۔ پھر میرے پاس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق پوچھا۔ میں نے تو ان سے بھی اس لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں، لیکن وہ بھی گزر گئے اور انہوں نے بھی کچھ نہ کیا۔ پھر میرے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مجھے دیکھا اور مسکرائے اور میرے چہرے اور دل کی کیفیت کو جان گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابو ہریرہ، میں نے کہا حاضر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ساتھ آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ میں نے اجازت طلب کی تو مجھے بھی اجازت مرحمت فرما دی اور میں بھی اندر چلا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا ایک پیالہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: دودھ کہاں سے آیا؟ گھر والوں نے کہا فلاں مرد یا فلاں عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو ہریرہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل صفہ دستگاہ نبوی کے طلباء اسلام کے مہمان تھے۔ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، گھر بار تھا، نہ کوئی مال اور نہ کسی اور کا سہارا۔ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کوئی چیز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھیج دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں سے کچھ نہ لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا بھیجتے اور خود بھی اسے استعمال فرماتے اور انہیں بھی اس میں شریک فرماتے۔ چنانچہ اپنی اس عادت مبارکہ کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل صفہ کو بلا لاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر میں سوچنے لگا کہ ایک پیالہ دودھ ہے اور میں بھوک کی شدت سے نڈال ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پلانے کے بجائے فرما رہے ہیں کہ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ میں نے دل میں کہا اس دودھ سے اہل صفہ کا کیا بنے گا؟ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اتنا پی لوں جس سے میں طاقت حاصل کر لوں۔ چنانچہ جب وہ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی حکم دیں گے کہ میں انہیں دوں، اور مجھے امید نہیں کہ اس دودھ کا کچھ حصہ مجھے بھی ملے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں ان اہل صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس آیا اور انہیں بلایا تو وہ سب آئے اور اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور وہ گھر میں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابو ہریرہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ پیالہ پکڑو اور انہیں دو، باری باری پیش کرو۔ چنانچہ میں نے پیالہ لیا اور ایک ایک آدمی کو دینے لگا۔ ایک آدمی کو دیتا تو وہ پیتا یہاں تک کہ سیراب ہو جاتا، پھر وہ پیالہ مجھے لوٹا دیتا، پھر اگلا آدمی پیتا اور سیراب ہو کر مجھے واپس لوٹا دیتا، یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور سب لوگ پی کر سیراب ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑا اور اس پر ہاتھ رکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا: اے ابو ہریرہ، میں نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اب میں اور تم ہی باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیٹھ جاؤ ادھر اور پیو۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا اور پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا: اور پیو۔ میں نے پھر پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے: پیو، اور میں پیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اب میں کوئی گنجائش اس کے لیے اپنے اندر نہیں پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا مجھے دکھاؤ۔ چنانچہ وہ پیالہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی اور اللہ کا نام لیا اور سب کا بچا دودھ پی لیا۔ اس میں معجزہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اصحاب صفہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا خیال رکھنے کا بیان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی نہیں تاہم ہدیے کی چیز کھا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ میں بھی دوسروں کو شریک فرماتے تھے۔ مسلمانوں کا بچا ہوا کھانا پینا جائز ہے جیسے اس واقعے میں ہے، اگر میسر ہو تو سیر ہو کر کھانا پینا بھی جائز ہے، خاص طور پر غریب اور بھوکے ننگے کو شکم سیر کرنا مستحب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرہ
جو کے بدلے میں گروی رکھی، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور پگھلی ہوئی چربی جس میں کچھ تغیر آ چکا تھا لے گیا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرماتے ہوئے سنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح اور شام کو ایک سال خوراک بھی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ 9 گھر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی درخت کی پتلی چھال بری ہوتی تھی۔ ان احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا نمونہ ملتا ہے۔ وہ آج کل کی پرتکلف معاشرت سے کس قدر مختلف ہے، جسے مسلمانوں نے بھی اپنا لیا ہے۔ کاش مسلمان اپنے پیغمبر کی سادگی کو اختیار کریں۔ نرم گدا بستر انسان کو غافل کر دیتا ہے اور رات کو اٹھنا بھی نہایت گراں گزرتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انصاری آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر وہ جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کے بھائی، میرے بھائی سعد بن عبادہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ان کی عیادت کے لیے تیار ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم 10 میں سے کچھ اوپر تھے، ہمارے پاس جوتے تھے، نہ موزے، ٹوپیاں تھیں، نہ قمیضیں۔ اس شوریلی زمین میں ہم پیدل چل رہے تھے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گئے، چنانچہ ان کے گھر والے ان کے پاس سے پیچھے ہو گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ ان کے قریب ہو گئے۔ اس حدیث میں صحابہ کرام نے اپنی جو کیفیت بیان کی ہے اس کی مناسبت سے واضح ہے کہ ان میں کس قدر غربت اور سادگی تھی۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی کہا، جس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رشتہ دینی اخوت کا بھی ہے۔ جگہ تنگ ہو تو گھر والوں کو چاہیے کہ مزاج پرسی کے لیے آنے والوں کے لیے جگہ خالی کر دیں تاکہ وہ مریض کے پاس چند لمحے بیٹھ کر مریض کی عیادت کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا اور اسے برابر روزی حاصل ہوئی اور اللہ نے اسے اپنے دیے ہوئے پر قانع بنا دیا۔ کامیابی آخرت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا حاصل ہونا ہے۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اگر بدقسمتی سے انسان کا دامن دولت اسلام سے خالی ہے تو دنیا بھر کے خزانے بھی اسے اخروی کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتے۔ اس طرح بقدر ضرورت روزی کے ساتھ قناعت و استغفار کا مل جانا بھی امن و سکون کی ضمانت ہے، ورنہ دنیا کی حرص اور زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی خواہش انسان کا سکون چھین لیتی ہے۔